السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں مرحبا، بلکہ لسان القرآن کورس لیول 1 کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے، جیسا کہ ہم نے ڈن کیا کہ ہم اپنے ہر لیکچر سے پہلے کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت لازمی پڑھیں گے، تاکہ جہاں پر ہم نے قرآن کے کلمات سیکھنے ہیں وہیں پر ہمارا تزکیہ نفس بھی ہوتا رہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیت موجود ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دیکھیے کیا فضیلت ہے قرآن کی۔ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے، کیا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَمِعُوا، تو تم انتہائی توجہ سے سنو، لہو اسے، وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ تمام کاموں کو چھوڑ کے، ساری باتوں کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے اپنا مکمل دھیان قرآن سننے پر لگائیں، یہاں تک کہ اتنی خاموشی ہو کہ آپ کی سوچوں کا بھی شور نہیں ہونا چاہیے، مطلب آپ کے خیالات بھی بھٹکے نہ، آپ خیالوں کی دنیا میں بھی نہ جائیں، اس قدر توجہ سے قرآن سنیں۔ لعلکم ترحمون، جب تک قرآن سنتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا نا، فاستمعوا وانصتوا، تب تک ہم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مکمل یکسوئی سے، توجہ سے، خاموشی سے نہیں سنیں گے نا، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کہا گیا ہے نا، کہ ہمیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے، کن کاموں کے کرنے کا کہا جا رہا ہے، کن کاموں سے بچنے کا کہا جا رہا ہے۔ جب کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہوئی ہیں، امیدیں دلائی ہوئی ہیں، اور کہاں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عذاب سے ڈرایا ہوا ہے؟ پھر کیسے ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے بہت توجہ ہو، یعنی ہمیں بیٹھنا ہی ایسی جگہ چاہیے جہاں ہماری توجہ بھٹک نہ سکے۔ ہم قرآن کلاس لے رہے ہیں تو یہ ہمیں گھر والوں سے ہٹ کے بیٹھنا چاہیے، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، ہماری توجہ بار بار اپنے ماحول کی طرف مبذول نہ ہو۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ جو اس حق سے قرآن سنتے سناتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں شرح صدر عطا کرتا ہے، یعنی انہیں قرآن سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس شخص کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنی صلاحیت مل جاتی ہے کہ وہ اس کی عملی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس شخص کی عملی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اس کی تبلیغ کرے، یوں قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی شخص قرآن کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اس پر رحم کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے جس پر وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا سبق کیا ہے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں کلمہ، کلمہ ہی سیکھ رہے ہیں نا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ہر وہ لفظ جو ہمارے منہ سے ادا ہو، جو ہماری زبان سے نکلے، وہ کلمہ ہوتا ہے۔ پھر اس کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، وہ کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے، یا پھر فعل ہوتا ہے، اور یا پھر وہ حرف ہوتا ہے۔ اور پھر اسم، فعل اور حرف کیا ہے، میرا خیال ہے کہ آج دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ تو ان 3 کلمات میں سے ہم سب سے پہلے سیکھ رہے ہیں فعل۔ تو ہم نے فعل سیکھے تھے، ہم نے فعل کو اردو اور انگلش کے لحاظ سے بھی دیکھا کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے عربی میں بھی دیکھا کہ عربی میں فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی۔ تو چونکہ فعل کوئی بھی ہو، چاہے وہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فعل کو سمجھنے کے لیے، فعل کوئی بھی ہے، فعل کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کچھ اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ 3 ٹرمز ہیں جو فعل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر ہمیں ان کی اچھے سے سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ فعل کی بہت جلد سمجھ آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تعداد کے بارے میں علم ہونا چاہیے، یعنی ہم فعل کا جو کلمہ سیکھ رہے ہیں ہمیں سمجھ آئے کہ تعداد کے لحاظ سے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ جیسے اردو اور انگلش میں بھی واحد جمع ہوتے ہیں نا، اردو میں ہم کہتے ہیں واحد جمع، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں، سنگولر اور پلورل۔ جبکہ عربک میں یہ 3 چیزیں ہیں تعداد کے لحاظ سے۔ واحد، واحد کسے کہتے ہیں، ایک چیز کو ظاہر کرنے کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے۔ پھر تثنیہ، تثنیہ 2 کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر جمع، 2 سے زیادہ کو ظاہر کرنا ہو تو لفظ جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ انگلش اور اردو میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو واحد کہتے ہیں یا سنگولر، تو ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں یا پلورل۔ جبکہ عربی میں کیا فرق ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں تو 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، پھر 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات، اس کلمے کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کلمہ جنس کے لحاظ سے کیا ہے، جینڈر میں کیا ہے۔ جینڈر 2 ہی طرح کی ہوتی ہے، مذکر یا مؤنث۔ تو ہم دیکھیں گے وہ کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، کچھ بھی ہے تعداد کے لحاظ سے، لیکن اس کا مذکر یا مؤنث ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم علامات سیکھیں گے ان کی، تو ہمیں سمجھ میں آتا رہے گا۔ اسی طرح پھر کلام کے اجزاء ہوتے ہیں، اور کلام کے 3 جز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے غائب، ایک ہے مخاطب اور ایک ہے متکلم۔ یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، ایسے ہی ہے نا۔ تو فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے، متکلم، متکلم کلام سے ہے، یعنی بات کرنے والا، جو خود بات کر رہا ہے وہ ہوتا ہے متکلم، یعنی فرسٹ پرسن۔ یعنی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو اس وقت میں ہوں متکلم، یعنی کہ فرسٹ پرسن۔ اور پھر یہی ہوتا ہے نا، یہ جو کلام کے اجزاء ہیں، جب بات کرنے والا ہے ہی ہم دیکھیں گے نا، تو ظاہر ہے بات کرنے والا یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، تو اس طرح یا وہ واحد ہوتا ہے یا وہ تثنیہ یا جمع۔ تو یہ چیزیں ہمیں فعل کے لحاظ سے معلوم ہونی چاہیے۔ پھر مخاطب ہے، تو مخاطب کسے کہتے ہیں، جس سے کلام کیا جائے، جس سے بات کی جائے۔ اس وقت بات میں کر رہی ہوں تو میں متکلم یعنی فرسٹ پرسن، اور بات کس سے کر رہی ہوں، آپ سب سے کر رہی ہوں، آپ کیا ہے، مخاطب، اور مخاطب کو کیا کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن۔ پھر ایک ہے غائب، غائب کیا ہے، وہ جو موجود نہ ہو، یعنی آج آپ کی کلاس سے جس نے چھٹی کی ہے وہ غائب ہے، جس کے بارے میں بات کی جائے، جس کے بارے میں بات کی جائے اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جائے، تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جائے۔ پھر وہ چاہے واحد ہے، چاہے تثنیہ ہے، چاہے جمع ہے، تینوں صورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔
تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے. آج ہم صرف 2 علامات سیکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان 2 علامات کے ذریعے ہم بے شمار قرآنی الفاظ سیکھیں گے. اور وہ 2 علامات کیا ہیں؟ 3 زبر یا پھر 2 زبر. یہ 3 زبر اور 2 زبر کی آپ کو سمجھ آ گئی اللہ کے فضل سے کہ اگر 3 حرفی کلمہ ہے تو تینوں حروف پر زبر ہے، یا پھر درمیانی حرف کی حرکت بدلتی رہے، زبر زیر یا پیش کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن شروع اور آخر میں زبر ہی ہے تو اسے کہتے ہیں 2 زبر. اور معنی کیا ہے؟ اس نے کیا. اسی طرح دوسری علامت جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے الف. اس طرح سے، ٹھیک ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان دونوں نے کیا. ٹھیک ہے، ان دونوں نے کیا. مزید اس کی وضاحت دیکھ لیں. 3 زبر یا 2 زبر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے. واحد ایک مذکر جنس کے لحاظ سے، غائب کلام کے اجزاء میں سے اگر کسی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ غائب ہے. تو آج ہم کیا سیکھیں گے؟ تعداد میں سے واحد اور جینڈر میں سے، جنس میں سے مذکر اور کلام کے اجزاء میں سے غائب. تو یہ جو 3 زبر یا 2 زبر ہیں یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ علامت ہے تعداد کے لحاظ سے وہ کلمہ واحد ہے، جینڈر کے لحاظ سے مذکر ہوتا ہے، کلام کے اجزاء کے لحاظ سے غائب ہوتا ہے. تو ہم اس کو بولتے ہیں واحد مذکر غائب. تو یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں جو کہ الحمدللہ آپ کو پچھلے اسباق میں بھی سمجھ آ گئی ہیں کہ ضربہ 3 زبر ہیں. 3 زبر کا معنی اس نے کیا، ضرب کا معنی مارنا. تو 3 زبر کس کے برابر ہے؟ واحد مذکر غائب کے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، معنی کیا ہے؟ اس نے مارا یعنی اس ایک مرد نے مارا. مذکر مرد ہوتا ہے نا، اس ایک مرد نے مارا. تو یہ ٹرم ہمیں سمجھنے کی ہے. یہاں پھر ہم ایک مرد نہ بھی لکھیں نہ بھی بولیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں اس ٹرم کی سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے تو بس ٹھیک ہے. ضربہ اس نے مارا، نصر اس نے مدد کی، مطلب اس ایک مرد نے مدد کی. ذہب وہ گیا، رزق اس نے دیا، سمع اس نے سنا، رضیہ وہ راضی ہوا. 2 زبر ہے نا، شروع میں زبر آخر میں زبر. معنی اس کا وہ یا اس. اور کس کے لیے ہے یہ؟ واحد کے لیے. 2 زبر واحد کے برابر ہے، واحد مذکر غائب. اسی طرح خرجہ وہ نکلا، نازل وہ اترا، رکیبہ وہ سوار ہوا. مزید اس کو دیکھیں. قال اس نے کہا، قام وہ کھڑا ہوا، شاء اس نے چاہا، علم اس نے جانا، فتح اس نے کھولا، شکر اس نے شکر کیا، دخل وہ داخل ہوا، جاء وہ آیا، حسیبہ اس نے گمان کیا. یہ سارے کلمات ہمارے پاس کس کے تھے؟ 2 زبر یا 3 زبر کے. اسی طرح 3 زبر 2 زبر میں کبھی زیر ہوتی ہے اور کبھی پیش بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ پیش والے الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے پھر میں نے ان کو یہاں رکھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ جائیں تو معنی ان کا بھی ایسے ہی لگے گا. ٹھیک ہے، جب اب ہم نے تثنیہ کے لیے جب کلمہ بنانا ہے اس کی علامت ہم نے کیا دیکھی تھی کہ آخر میں الف آ جاتا ہے. یعنی ابھی جو ہم نے واحد کے صیغے پڑھے، واحد کے کلمات پڑھے ہیں، انہی کے آخر میں کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر ان تمام کلمات کے آخر میں الف لگا دیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے تثنیہ مذکر غائب. ٹھیک ہے، واحد کے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تو یہ والی شکل بن جائے گی. الف اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے. تو اس علامت کو ہم بولتے ہیں، کس کی علامت ہے یہ؟ تثنیہ مذکر غائب کی. یعنی یہ جو الف ہے یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ابھی اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. جیسے یہ ہے ضربہ، پیچھے کیا تھا؟ الف کے بغیر تھا ضربہ، لیکن اب الف کے ساتھ آ گیا تو یہ مدہ بھی بن گیا. تو پڑھنے میں بھی ہم فرق رکھیں گے ضربہ سے ضربہ. ٹھیک ہے، تو یہ الف کس بات کی علامت تھی؟ 2 کی. 3 زبر کے ساتھ اس نے. تو جب 2 آگے تو 2 کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے ان، ہے نا. پھر ایسے تو نہیں کہیں گے اس 2 نے مارا، پھر
उन दो ने मारा या उन दोनों ने मारा। तस्निया मुजक्कर गायब, ज़रबा, उन दोनों ने मारा। ये कलीमा बना कैसे? वाहिद मुजक्कर गायब के आखिर में सिर्फ और सिर्फ अलिफ बढ़ा दिया और कोई तब्दीली नहीं की। एक नजर आप पीछे फिर देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ देखिए, ये देखिए, ज़रबा ऐसे ही है ना, सिर्फ इसके आखिर में अलिफ बढ़ाया गया तो ये बन गया ज़रबा, और वो अलिफ तस्निया मुजक्कर गायब की अलामत बन गया। जी, ज़रबा, उन दोनों ने मारा। नसरा, उन दोनों ने मदद की। ज़हबा, वो दोनों गए। अब मैंने वाहिद वाले ही कलिमात रखे हैं, लेकिन आपको हिंट के तौर पे इनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। अब अलामात के जरिए मीनिंग्स आपने लगाने हैं। जी, जी नाजिया जावेद, आप माइक ओपन कीजिए। आप यहां से लगाइए रज़क़ा। जी नाजिया, पढ़ना शुरू करें। राजा का उन्होंने दिया। अ, उन्होंने, ये अलिफ किसकी अलामत है? यानी कि दो की ना, दो से ज्यादा की। नहीं, दो से ज्यादा नहीं बोला बेटे, मैंने दो ही बोला है, ठीक है। देखिए, जैसे तो ऊपर की हाँ मिसालों में जी। मैंने लिखा उन दोनों ने मारा, उन दोनों ने मदद की, आपने भी ऐसे ही बताना है। बताइए। राजा का हम्म। उन दो ने दिया। हाँ, जबरदस्त। ठीक है, आगे। सामिया, उन दो ने सुना। हम्म। राजिया, वो दो राजी हुए। नाजिया, ये बताएं कि दो किसका मारा यहाँ पे? दो के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की हमने? तस्निया। हाँ, तस्निया की अलामत क्या है? राजिया में तस्निया की क्या अलामत है? कैसे पता चला कि ये तस्निया का है? वह मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है। ये जो कैसे आखिर में सकते हैं अलिफ है ना, दोनों को। अलिफ हमने पढ़ा था। अलिफ, अभी हमने पढ़ा अलिफ तस्निया की अलामत है, ठीक है। अलिफ। देखिए, इन सारे कलिमात के आखिर पे अलिफ आ रहा है ना, इस अलिफ की वजह से ही दो का माना आया है यहाँ, ठीक है। ठीक। जी, ये भी पढ़ें। खरजा, राजा, उन दो ने निकाला। निकाला नहीं है ना, निकलना है, निकलना। वो दो निकले। हाँ, जबरदस्त, वो दो निकले, गुड। अच्छा नाज़ी, ये बताएं, अगर हमने इसको वापिस वाहिद का ही सीगा बनाना है तो क्या तब्दीली कर सकते हैं हम इसमें? अलिफ नहीं आएगा ना, फिर अलिफ नहीं ज़राबा आएगा, हो जाएगा। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। फिर ये बताइए, नजला। नाज़ाला, वो दो उतरे। ठीक है। और राकिया, वो दो रकीबा। सवार हुए। हाँ, ये लफ्ज बा है, राकी, ठीक है। वो जेर के साथ जुड़ गया है, डॉट, तो इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, दोबारा से बता दीजिए। राकीबा, राकीबा, वो दो सवार हुए। माशाअल्लाह नाजी, आपको तो समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। नाज़िया, बताइए, तस्निया की क्या अलामत हुई इसमें? के लास्ट में अलिफ आएगा ना। लास्ट में अलिफ आएगा, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया और आपका। पहले, जज़ाकल्लाह। पहले वाले में क्या बताया आपने कि अगर वाहिद होगा तो क्या है वो। हाँ, आपने बता मतलब दिया मुझे कि अगर वाहिद का इसको बनाना है तो इसका अलिफ खत्म कर देंगे तो ये वाहिद बन जाएगा, और तस्निया बनाना है तो वाहिद के आखिर में अलिफ बढ़ा दें तो तस्निया बन जाता है। ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजील। जी, अब यहाँ से पढ़ना है, और कौन पढ़ेगा आप में से? जी सुमैया गुल, आप कीजिए माइक ओपन।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाजी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, पढ़ें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौला, उन दोनों ने कहा। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। कौला, कौला, उन दोनों ने कहा। हम्म। अम्मा, वो दोनों खड़े हुए। जी जी। शाआ, शाआ, हम्म। उन दोनों ने चाहा। ठीक है। अल, अल्लिमा, नहीं, शद नहीं वो, है यहाँ पे, शद नहीं है यहाँ पे। अल्लिमा, हम्म। उन दोनों ने जाना। जी सुमैया, आप बताइए, ये दोनों का माना कहाँ से आया इसमें? ये लास्ट में हमने ऐड इसको किया अलिफ। अलिफ के ऐड करने से तो तस्निया का सीगा बन जाता है। ठीक है, अगर हमने वाहिद का सीगा बनाना हो अलीमा को, तो क्या करेंगे? अलिमा, तो अलिफ हटाएंगे। अलिफ हटाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह से, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाहु मजीद फजीद। जी आयशा, आप क्लास में मौजूद हैं तो आप माइक ओपन करें। चलिए तबस्सुम जहां साहिबा, आप कीजिए माइक ओपन। जी, दखला, वो नहीं दोनों यहाँ से, दाखिल यहाँ हुए। से भी पढ़ना है, अभी हमने यहाँ से पढ़ना है, अच्छा। फतहा। फतह, फतह, उन दोनों ने खोला। हम्म, जा, ये वाला। वो दोनों आए। ये शकरा, उन दोनों ने शुक्र किया। जबरदस्त। हसीबा, उन दोनों ने गुमान किया। ठीक है, आप बताइए कि हसीबा, अगर हमने इसको वाहिद में तब्दील करना है तो क्या तब्दीली होगी यहाँ पे? हसीबा, अलिफ हटा देंगे। सही। अलिफ यहाँ पर किस बात की अलामत है? अलिफ तस्निया की अलामत है जो दो को तस्नीह। जाहिर करता है। जबरदस्त, माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक समझा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म, अमल और वक्त में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। तो अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको आसान लगा। तो इसी तरह जैसे अभी हमने क्लास में पढ़ा है ना, तीन जबर या दो जबर और उसके बाद अलिफ, यानी वाहिद मुजक्कर गायब और तस्निया मुजक्कर गायब। आज हमने फेल माजी के ये दो सीगे पढ़े। तो आपका होमवर्क भी यही होगा कि अब आपने कुरान पाक से ऐसे कलिमात तलाश करने हैं और लाजमन उन आयात को आपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? तो आपने वजाहत करनी है कि ये आपने कौन सा सीगा तलाश किया है, ठीक है? अगर तीन जबर दो जबर वाला है तो आप लिखेंगे वाहिद मुजक्कर गायब, उसका मीनिंग भी लिखेंगे। और अगर यूं इस तरह वाले हैं कि जिनके आखिर में तीन जबर या दो जबर के साथ उनके आखिर में अलिफ आ रहा है, तो आप वहां लिखेंगे कि ये तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा है, ठीक है? तो आपने ऐसी पूरी पूरी आयात ग्रुप में शेयर करनी है अपना होमवर्क करके, ठीक है? बाकी अगर किसी बात की नहीं समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं कि दौरान सबक कोई भी कमी बेशी हमारी तरफ से रह गई है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।